من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں اور اپنے ہاتھ سے اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالو. وَأَحْسِنُوا نیکی کا کام کرو. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کے کام کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو نماز ظہر جماعت سے پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور مزید ہم سب کو قرآن کریم کی اس بابرکت مجلس میں تھوڑی دیر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. گزشتہ مجلس میں چند آیات پر روشنی ڈالی گئی تھی جن میں یہ باتیں تھیں کہ غیر غلط رسومات سے بچنا چاہیے، بلکہ ایک مسلمان کو شریعت یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہارے حساب و کتاب کے لیے دن رات مہینے سال کے لیے میں نے چاند کو بنایا ہے، اس کے ذریعے سے تم اپنی تاریخیں مقرر کیا کرو. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم کسی کا بھی غیر غلط طریقے سے مال بھی مت کھایا پیا کرو. اس وقت جو آیت کریمہ پڑھا ہوں اس میں بہت اہم ہے اور اللہ کا بڑا پیارا انداز ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو پیدا کیا ہے تو ہم سب کا پورا خیال بھی رکھتا ہے اور رکھ رہا ہے. اس آیت کریمہ پر غور کریں تو دیکھیے اللہ فرما رہا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو. یہ خرچ کرنا زکوٰۃ کے علاوہ ہے.
یعنی کبھی کبھی تم سے جتنا ممکن ہو سکے نیکی کے کام میں خرچ کرتے رہو۔ دوسری بات اللہ فرمایا اپنے ہاتھوں سے خود اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالو، یعنی اپنے آپ کو اور اپنے سے کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے تمہاری جان خطرے میں پڑ جائے، تمہاری زندگی خطرے میں آ جائے، تم پریشان ہو جاؤ، تیرے بال بچے پریشان ہو جائے، ایسا کام مت کرو۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے تب ہوتا ہے، اللہ کی مرضی پر گزارے گا تو نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ نے کہیں بھی کسی بھی عبادت میں اپنے بندوں کو تکلیف نہیں دیا ہے، کہیں بھی ذرہ برابر بھی اس کو مشقت کا راستہ نہیں دکھایا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہم تم کو عبادت یا عمل کرنے کا تیری طاقت کے مطابق میں حکم کیا ہوں، لا یکلف اللہ۔ تو دوسری بات اللہ فرمایا اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے اپنے جان کو اپنی زندگی کو خطرے میں مت ڈالو، ہلاک اور برباد مت کرو۔ تیسری بات اللہ نے فرمایا نیکی کے کام کرتے رہو، اسی میں تیرے لیے خیر بھلائی ہے۔ چوتھی بات اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا میری محبت اگر چاہتے ہو تو تم کو نیک بننا پڑے گا۔ ہم انہی لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو لوگ نیکی کا کام کرتے ہیں۔ یہ چار باتیں ہیں، ان چار باتوں پر تھوڑی سی ہم لوگ اپنی زندگی پر سرسری نظر ڈالیں۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ دیکھیے اپنی ذات پر، اپنے معاملات پر، اپنی خواہشات پر اور اپنی دنیا کی زندگی پر کتنا خرچ کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کرتے ہیں۔ ہر ایک آدمی خود بخود اندازہ لگا سکتا ہے کتنے اسراف کرتے ہیں، کتنے فضول خرچیاں کرتے ہیں، کتنے اپنے نفس اور اپنے خواہشات کی پیروی کے لیے، اس کو آرام دینے کے لیے، دکھانے کے لیے، شہرت کے لیے کتنا خرچ کرتے ہیں، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں ہم کتنا خرچ کرتے ہیں۔ یہ آدمی اگر غور کرے تو پھر خود بخود اس عمل اور اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری روزی، ہماری کمائی، ہمارا خرچ زیادہ تر دنیا کے معاملات اور اپنے عائش و آرام آسائش میں زیادہ جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں بہت کم، اور اس پر ہمارے شوق بہت کم ہوتے ہیں۔ تو انفقوا فی سبیل اللہ، اسی لیے شریعت میں خرچ کرنے کا ایک معیار مقرر کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اس سے بھی زیادہ نہیں، اس سے بھی کم بھی نہیں۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہم لوگ کہاں کہاں اپنے جان کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں، مختلف اس کے شکلیں مفسرین علماء کرام لکھتے ہیں، بہت ساری شکلیں ہیں جو ہم لوگ خود ہلاکت میں ڈالتے ہیں، ہم لوگ خود اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دیتے ہیں، اپنے آپ کو ہم لوگ خود ہی ایک دشوار کن زندگی بنا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں ایک آدمی اتنا فضول خرچی کرتا ہے، اتنا کرتا ہے، اتنا دنیا کے شوق کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس پر قرضہ خوب آ جاتا ہے۔ اب قرضہ آ گیا، وہ ادا نہیں کر پایا تو کیا کرے گا؟ خودکشی کرے گا۔ ہلاکت میں ڈالا یا نہیں ڈالا؟ یہ ہے اللہ کا روکنا، تم ایسا مت کرو، ایسی زندگی مت گزارو، اتنا شوق میں آگے مت بڑھ جاؤ کہ تمہارے اوپر قرضے آ جائیں، تمہارے اوپر پھر قرضوں کا بوجھ آ جائے، اور پھر جب تم اس کو ادا نہیں کر پاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ خودکشی کر لو گے، پریشانی آئے گی۔ تو یہ ہلاکت، یہ بربادی، یہ پریشانیاں کس نے لیا؟ اور قرضہ یاد رکھیے، ضرورت کے بقدر اگر کوئی قرضہ لیتا ہے تو علماء کرام فرماتے ہیں اللہ اس کی ادائیگی کا انتظام کر دیتا ہے، اور اگر وہ اپنی نفس کی اور اپنی خواہشات اور ناجائز کاموں کی تکمیل کے لیے اگر قرض لیتا ہے تو اللہ اس کے لیے اس کو عذاب بنا دیتا ہے۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کبھی کسی بندوں پر عذاب دینا چاہتا ہے تو قرضوں کی جنجیر اس کے گردن میں ڈال دیتا ہے، پھر وہ نکل نہیں پاتا ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہلاکت ہو گئی۔ آج ہم اور آپ اس میں بہت مبتلا ہیں، اور لوگ خودکشی کر رہے ہیں، لوگ پھر نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔
تو اللہ کا وَانْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ کے بعد ہلاکت سے روکنے کا مطلب یہ تم خودکشی مت کر لو اپنے آپ کو، ایسا کام مت کرو اپنی زندگی میں ایسا پریشان کن حالات نہ بنا لو، اتنے نہیں آگے بڑھ جاؤ دنیا کی خواہش کی پیروی کرتے کرتے تم مصیبت میں آ جاؤ خودکشی کرنا پڑے۔ ایک علماء مفسرین اور لکھتے ہیں ہلاکت کا مطلب یہ بھی ہے ایسا کھانا پینا بھی مت کرو جس سے تیری صحت بگڑ جائے اور پھر تم بیمار ہو جاؤ، یہ کیا ہوا؟ یہ ہلاکت ہے یا نہیں ہلاکت ہے؟ اب ایک آدمی اتنا سگریٹ پیتا ہے کہ اس کا پھیپھڑا جل گیا، خراب ہو گیا، تو یہ ہلاکت ہے یا نہیں ہے؟ یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک آدمی شراب پیتا اس سے اس کو بیماریاں آ گئی، ایک آدمی غیر غلط چیزیں کھاتا پیتا، اللہ بھلا مصیبتیں، لہٰذا وہ بیماری اس کے اندر پیدا ہو گئی، تو گویا کہ خود یہ ہلاکت اپنے لیے اختیار کیا ہے، اللہ تو نہیں کہا ہے۔ لہٰذا ایسی چیزیں سے کھانے پینے سے بھی رکنا چاہیے، بچنا چاہیے جس سے صحت خراب ہو جائے، جس سے تکلیفیں آ جائے، جس سے مصیبت آ جائے۔ ظاہر ہے کہ جب بیماری آئے گی تو کھانے پینے ہی کی نظام سے بیماریاں پیدا ہوتی ہے، اور جب بیماری آ جائے گی تو پھر ہلاکت ہے، آپریشن ہے، اعضاء کا کٹنا ہے، نہ جانے کیا کیا مصیبتیں ہیں، کس قدر لوگوں سے دشواریاں ہوتی ہے، وہ دیکھیے، اندازہ لگائیے، ہاسپٹلوں میں چکر لگائیے، کبھی دیکھیے، کبھی اپنے بیمار رشتہ داروں سے خیر خبر لیجئے کبھی کہ کتنی مصیبت ہوتی ہے۔ تو ایسی چیزیں کھانا پینا مت کرو، ایسے اتنا زیادہ بھی کھانا پینا نہ کرو کہ بالکل تمہارے لیے بیماری کا سبب اور ذریعہ بن جاؤ اور تم ہلاکت تک پہنچ جاؤ، اور ڈاکٹر کہتے کہ تمہیں فلاں فلاں بیماری اس کی وجہ سے پیدا ہو گئی ہے، کینسر ہو گیا ہے، فلاں چیز جسم کے اعضاء تمہارا کام کرنا بند کر دیا ہے، تمہارے اوپر اس طرح کی چیزیں ہو گئی ہے، لہٰذا یہ کھانے پینے، تو ایسی چیزیں سے بچنا چاہیے۔ اسی لیے علماء کرام بڑی تاکید سے کہتے ہیں کہ بھائی نوجوانوں، اپنی صحت کو نعمت سمجھیے، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، صحت کا ملنا بہت بڑی چیز ہے، صحت کے ساتھ زندگی گزارنا بہت بڑی چیز ہے۔ پوچھئے ان بیماروں سے، پوچھئے ان مجبور پریشان حال سے جو دواؤں کی گولیوں کے لیے تڑپتے ہیں، جن کو جسم میں تکلیفیں ہیں، جو سونا جاگنا کھانا پینا جن کے مشکل ہے، اس لیے صحت بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم اور آپ سمجھتے ہیں دولت بڑی نعمت ہے، نہیں، دولت بڑی نعمت نہیں ہے، صحت بڑی نعمت ہے۔ دولت کو کمانے کے لیے آدمی صحت کو خرچ کر دیتا ہے، لیکن جب بیمار ہوتا ہے تو پھر صحت بنانے کے لیے ساری دولت خرچ کرتا ہے۔ یہی تو دو نقشے ہمارے اور آپ کے سامنے۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ صحت کو خرچ کرتے ہیں دولت کمانے کے لیے، رات دن سمجھتے نہیں ہیں اور بس اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، لیکن جب صحت خراب ہو جاتی ہے تو پھر اس کو بنانے کے لیے وہی کمائی ہوئی دولت سب خرچ کرنے لگتے ہیں۔ تو دولت بڑی نعمت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ صحت بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے۔ ایک شخص کے پاس گیا اور اس نے بھیک مانگا کہ کچھ آپ مجھے دیجئے، آپ مجھے کچھ دیجئے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، ہم کو نہیں دیا ہے، یہ پتہ نہیں کیوں نہیں، اللہ نے ہم کو بھی دیتا کچھ تو ٹھیک تھا، لیکن سب آپ ہی کو دیا ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی اللہ کا ناشکری مت کرو، اللہ تم کو بھی بہت دیا ہے، تم کو بھی بہت دیا ہے۔ کہا کہ کیا دیا؟ ساری دولت تو تیرے پاس ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا کہ دیکھو ہمارے پاس 3-4 بیماریاں ہیں، 3-4 بیماریاں ہیں، تم وہ اعضاء ہم کو دے دو، تجھے منہ مانگی قیمت ہم کو وہ دے دیتے ہیں، دولت ہی دولت ہو جائے گی۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ جسم کے فلاں اعضاء تم تبدیل کر لو، صحت مند ہو جاؤ گے، لہذا تم اپنا اعضاء نکال کر کے مجھے دے دو، اس کے بدلے میں لاکھوں لاکھ تم کو دے دیتے ہیں۔ کہا کہ اب مجھے سمجھ میں آئی کہ دولت کوئی چیز نہیں ہے، صحت بہت بڑی چیز ہے۔ آج ہم اس کو سمجھتے نہیں، اسی لیے جہاں چاہتے ہیں اس کو برباد نوجوان کر رہا ہے، سمجھتا ہے کہ بس میری مرضی ہے، کھا لیں گے پھر ٹھیک ہو جائیں گے۔ نہیں، نعمت صحت اگر چلی گئی تو واپس ہونا بہت مشکل ہے،
قدر کیجیے، غیر غلط کھانے پینے میں اور اس سے پرہیز کیجیے، لمٹ سے رہیے، اور اس کو تمام چیزوں سے غیر غلط جس سے صحت خراب ہوتی ہے، سگریٹ ہے، پان ہے، گٹکا ہے، شراب ہے اور غیر غلط آج چیزیں جو بازاروں میں کھانے پینے کی چیزیں یہود و نصارہ نے جو پھیلا دیا ہے، اس سے دو نقصان ہیں، ہلاکت کی دو نقصان علماء کرام لکھتے ہیں۔ ایک تو صحت بھی چلی جاتی ہے اور عبادت کی لذت بھی چلی جاتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ عبادت کی بھی لذت چلی جاتی ہے۔ آپ غیر غلط کھانا پینا کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ اس کی لذت بھی چلی جائے گی، عبادت کا شوق دل سے نکل جائے گا، اللہ کی محبتیں نکل جائیں گی، آپ کتنے بھی کوشش کریں گے وہ مقام و رتبہ حاصل نہیں ہو پائے گا، وہ مزہ نہیں آئے گا آپ کو غیر غلط چیزوں میں۔ حضرت ابراہیم ادھم علیہ الرحمہ ایک بڑے بزرگ گزرے، چاہے انہوں نے کہ ایک مرتبہ ہم کسی طرح سے تنہائی اختیار کرو، جہاں کسی سے دنیا سے میرا تعلق نہ ہو، صرف اور صرف اللہ سے تعلق ہو، اور عبادت کی مجھے خوب لذت اور خوب مزہ مجھے ملے، اور اللہ کی قربت اور محبت مل جائے۔ اس لیے وہ اپنے دربار، اپنا محل، اپنی وہ بادشاہ بھی تھے، چھوڑ چھاڑ کر کے ایک دور دراز کی ایک مسجد میں جا کر کے وہ آباد ہوئے، تنہائی میں اللہ اللہ عبادت سکون سے کر رہے ہیں۔ 40 دن گزر گیا لیکن لذت نہیں ہے، بڑے پریشان ہیں، آخر کیوں نہیں یہ لذت مل رہی؟ دنیا چھوڑ کر کے آیا ہوں، تنہائی میں ہوں، بیوی بچوں کو سب کو الگ کر دیا ہوں، صرف اللہ کو چاہنے کے لیے، اور بالکل اس طرح سے تقوی کے ساتھ عبادت کر رہا ہوں، لیکن جو لذت آنی چاہیے، جو مزہ آنا چاہیے، وہ نہیں آ رہا ہے۔ اس سوچ میں فکر میں وقت گزر رہا تھا، عشاء کے بعد ایک نورانی چہرے کے لوگ ایک جماعت کی شکل میں مسجد میں داخل ہوئے۔ وہ لوگ عبادت تھوڑی دیر کی، کرنے کے بعد حلقہ لگا کر کے جب بیٹھے وہ تو آپس میں گفتگو کرنے لگے، لگ رہا ہے اس مسجد میں کوئی آدمی چھپ کر کے عبادت کر رہا ہے۔ وہ چھپ کر کے تھے، دوسرے نے کہا کہ ہاں وہ چھپ کر کے عبادت کر رہا ہے لیکن اس کو عبادت میں لذت اور مزہ ہی نہیں مل رہا ہے۔ یا سنے اندر کہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تیسرے نے کہا کہ کتنے دن سے کر رہا ہے؟ کہا کہ 40 دن ہو گئے لیکن ابھی تک اس کو لذت اور اللہ کی محبت اور قربت نہیں نصیب ہوئی ہے۔ کہا کہ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کہا کہ اسی سے پوچھو ڈھونڈو کہاں ہے، نکل گئے ہیں باہر۔ کہا کہ میں ہوں، 40 دن سے عبادت کر رہا ہوں تنہائی میں، لیکن ہمیں لذت نہیں محسوس ہو رہی ہے۔ آپ ہی بتا دیں گے کیوں نہیں؟ تو اس میں جو بڑے نورانی چہرے والے تھے انہوں نے کہا غور کرو، جب تم بغداد کے بازار سے گزرتے ہوئے آ رہے تھے یہاں اور تم نے راستے میں کھانے کے لیے ایک ٹھیلے والے سے سیب خریدا تھا، جب اس نے وزن کر کے تم کو دے دیا تو تم نے چپکے سے چھوٹا سا سیب اپنے میں ڈال دیا تھا اور وہ مل گیا اس میں اور تم ملا کر کے کھا لیا تھا، یاد ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ اس کی وجہ سے تیری عبادت کی لذت چلی گئی ہے۔ آج تو ہمارا کھانا پینا سب بیکار ہے، سگریٹ پی کر کے سجدہ کرو گے، گٹکا کھا کر کے سجدہ کرو گے، حرام کھا پی کر کے ہماری عادتیں ہیں، نہ جانے کہاں کہاں کیا چیز کس کے ناپاک ہاتھوں سے ہم لوگ کھاتے پیتے ہیں، اور پھر تو کہاں سے عزت لذت اور ہوگی؟ کوئی ایک ہلاکت کی کیفیت ہے، لہذا روح کی بھی ہلاکت ہے اور ساتھ ساتھ جسم کی بھی ہلاکت ہے۔ حضرت ابراہیم ادھم فوراً نکلے اس مسجد سے اور بغداد چلے گئے۔ کہا کہ معافی پہلے مانگوں گا، ہم لوگ تو سمجھتے ہیں کہہ رہے ہیں یہ چلتا ہے، اسے اتنا چلنے دو، ٹھیلے پر کھڑے ہو جائیں گے انگور خریدنے کے لیے، بیچارہ جب تک کہ وہ وزن کرے گا لینے والا 20 انگور گٹ گٹ مار دیتا ہے، یہ سمجھتا ہے مال غنیمت میرا ہے، لیکن یہ سمجھتا نہیں اس کا باطنی روح کی اثر کیا ہوگا۔ میرے بھائی بزرگوں، کھانے پینے سے آدمی کی ہلاکتیں ہو جاتی ہیں، بربادیاں ہو جاتی ہیں، کبھی روح کی بیماری آ جاتی ہے، کبھی جسم کی بیماری آ جاتی ہے، پھر یہ سب بدماشیاں شرارتیں شروع ہو جاتی ہے۔ نکلیں اور بغداد پہنچیں اور وہاں تلاش کیے ٹھیلے والے کو، ڈھونڈیں اس کو کہاں ہے وہ ٹھیلا والا، پتہ لگا تو معلوم کیا، سلام کیا، کہا کہ بھائی بہت
دنوں کے بعد آپ آئے؟ کہا کہ ہاں ایک ضرورت سے آیا ہوں۔ کیا ہے؟ کہا کہ تم سے آج سے کچھ دن پہلے میں نے سیب خریدا تھا، جانے انجانے ایک سیب میں نے ڈال لیا تھا اس پیکٹ میں تم سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، معاف کر دو یا قیمت لے لو تم۔ وہ دیکھتا رہا کہ اللہ اکبر، میرے ٹھیلے سے کتنے لوگ کھا کے چلے جاتے ہیں، یہ ویسا آدمی نہیں لگ رہا ہے، یہ کچھ اللہ والا ہے، یہ متقی پرہیزگار ہے، تبھی تو اتنے دنوں کے بعد بھی قیمت ادا کرنے کے لیے آیا ہے۔ قرضہ رکھ کر کے حج کریں گے فائدہ نہیں ہوگا، قرضہ رکھ کر کے کسی کو تکلیف دے کر کے عمرہ کریں گے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، تہجد کی سجدے کریں گے اس وقت تک قبولیت نہیں ہوگی جب تک کہ آپ اس کو معاملات کو درست نہیں کر لیں گے۔ کہا کہ ماں بھی سب بھی اب میں آپ ہی کے ساتھ پوری زندگی گزاروں گا۔ اس لیے اتنا متقی آدمی تو نظر کہیں نہیں آتا ہے۔ میں یہ عرض یہ کر رہا ہوں میرے بھائی بزرگوں کہ کبھی کبھی ہم لوگ کھانے پینے سے اپنی ظاہری جسم کو بھی ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں اور اپنی روح کو بھی ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں۔ اسی لیے غیر غلط کھانے پینے سے خود بھی بچنا چاہیے اور اپنی آل اولاد کو بھی بچانا چاہیے۔ ایسے بازار کے کھانے پینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایسے غیر طریقے سے ناپاک طریقے سے جو لوگ بناتے کھاتے ہیں، ایک ہی برتن میں حلال بھی کر دیتے ہیں حرام بھی کر دیتے ہیں، ایسی جگہوں سے بچنا چاہیے۔ صرف زبان کی لذت کے لیے حرام مت کھائیے، اس سے بہت ہی برا اثر ہمارے اور آپ کی زندگی میں بال بچوں پر عبادت پر اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھ سے اپنی جان کو ہلاک مت کرو۔ دو باتیں ہیں۔ تیسری بات، تم اتنا خرچ بھی نہ کرو کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، یہ بھی ہلاکت ہے۔ کوئی آدمی دکھانے کے لیے خوب خرچ کر دیا، بیوی بچوں کا خیال ہی نہیں رکھا، آخر کار کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں ہے اب۔ تو یہ ہلاکت شریعت روکتی ہے، اللہ روکتا ہے۔ تم اتنا خرچ نہ کر دو کہ تم بھی مصیبت میں آ جاؤ، بیوی بچوں کی بھی مصیبت میں ڈال دو، نہیں، اتنا مت خرچ کرو۔ خرچ کے ایک مقدار ہے، اتنے ہی کرو، اسی سے زیادہ بھی نہیں کرنے آئے۔ اگر تم زیادہ کر لو گے، چاہے نیکی کے کام ہی میں خرچ کر دو گے، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ ہلاکت ہے تیرے لیے، پریشانی ہے تیرے لیے، تکلیف ہے تیرے لیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر اپنے حجر مبارک میں تشریف فرما تھے، اور ایک مدینے کا ایک بچہ آیا اور کہا کہ امی نے مجھے بھیجا ہے آپ کے پاس، 2 دن کے بعد عید بھائی ہے، نیا کوئی کپڑا جوڑا نہیں ہے، آپ مجھے کوئی کپڑا دے دیجیے، اس لیے میرے والد تو ہے ہی نہیں، ماں بیوہ ہے اور میں یتیم ہوں۔ اللہ کے رسول اپنا جبہ اتار کر کے دے دیے، میرے پاس تو بیٹا کچھ بھی نہیں، یہی لے کر تم چلے جاؤ۔ لیکن آپ کے پاس دوسرا جبہ نہیں ہے، آپ کے پاس دوسرا جبہ نہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ظہر کی اذان دی ہیں، جماعت تیار ہے، نبی نکل نہیں رہے ہیں، دروازے پر آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ جماعت تیار ہے لیکن آپ نکلتے نہیں، اس لیے کہ کپڑا ہے ہی نہیں ہے۔ کئی مرتبہ تو حضرت بلال جب پھر دوبارہ آئے تو نبی نے اندر بلایا، بلال آؤ یہاں دیکھو ایسا کام ہو گیا ہے، میں نے دے دیا، میرے پاس کوئی چادر بھی نہیں ہے اور کپڑا بھی نہیں ہے کہ میں پہن کر کے اوڑھ کر کے جا کے نماز ادا کر دوں، اس لیے تمہارے پاس اگر کوئی چادر ہے تو لے کر کے آؤ تاکہ میں اس کو اوڑھوں گا اور جا کے نماز پڑھا دوں گا۔ حضرت بلال لائے، اپنی چادر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، لیکن قرآن کریم کی 15ویں جز میں ایک آیت اللہ فوراً نازل کیا کہ آپ اتنا مت خرچ کر دیجئے کہ خود پریشان ہو جائیے، آپ اتنا ہاتھ بھی باندھ کر کے سر پر نہیں رکھ لیجئے کہ تیرے دروازے پر ہے میرے محبوب کو آئے تو بھوکا چلا جائے۔ دونوں حالات کو دیکھیے، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ اللہ صاحب فرمایا اتنا ہاتھ بھی مت کھول دیجئے کہ آپ پریشان ہو جائیں، اتنا ہاتھ بھی بند نہ کر دیجئے جس سے بھوکوں کو کچھ نہ ملے، لہٰذا اس کی ایک مقدار ہے تو کیجئے، نہیں تو ہم آپ سے سوال نہیں کریں گے۔ لہٰذا ہم لوگ یہی کام سے آج پریشان ہیں، مسلمان قوم پریشان ہے اور گناہ کے دروازے کھلے ہیں، ہم اتنا خرچ کر دیتے ہیں ناجائز کاموں میں، ایک چھوٹی سی شادی بیاہ میں اتنا خرچ کرتے ہیں لوگ، اتنا خرچ کرتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہے، اور اتنا لوگ خرچ کرواتے ہیں اللہ کے ہاں دونوں کو جواب دینا پڑے گا۔
لہذا کیا ہے، یہ تو ہلاکت ہے، اور ہوتی یہ بات نہیں۔ قرضوں پر کھلا دیا، قرضوں پر شادی بیاہ کے شوق بنا دیا، بڑے بڑے قیمتی ہال بک کر لیے، ایک کھانا نہیں 10-20 کھانے رکھ دیے تاکہ اس کی تعریف ہو جائے، لیکن دوسرے ہی دن بعد میں قرضوں کا بار جب آتا ہے، بینک سے لون کی کیفیت آتی ہے، قرضدار دروازے پر آتا ہے تو چھپتا ہے، بھاگتا ہے، رات کی نیندیں چلی جاتی، بیماریاں آ جاتی، ٹینشن پیدا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے سے، اپنے مال سے تم اتنی چیز نہیں اختیار کر لو جس سے تمہارے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن جائے۔ تو آج جو ہم لوگ پریشان ہیں، اور مسلمان قوم جو پریشان ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ دکھاوے کے لیے بہت خرچ کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے فضول خرچیاں کرتے ہیں۔ ایک برتھ ڈے پہ مسلمان اللہ اکبر 16 20 لاکھ روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سب ہلاکت اور بربادی ہے۔ اللہ نے لمٹ رکھا، اس کا ایک مقدار رکھا ہے۔ اگر تمہارے پاس حلال مال بھی ہے تو خبردار اس کو اسراف نہیں کرنا، قناعت کے ساتھ میں ذرا اپنے آپ کو برداشت کر کے کام کر لو، ہلاکت میں مت پڑو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ چوتھی بات، تم اپنے جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو کہ اتنا تم دنیا میں مصروف ہو جاؤ کہ سونے کا بھی تجھے موقع نہ ملے، یا ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے صحت تمہاری خراب ہو جائے۔ اب ہے یا نہیں ہے؟ 12 گھنٹہ لوگ لگے ہوئے ہیں کام کرنے کے لیے، آن لائن کر رہے ہیں، رات بھر جگ رہے ہیں، کمانا ہے ہم کو، لانا ہے ہم کو، 12 گھنٹے تک کے رات کا سونا بیکار ہو گیا۔ دوسری بات، اتنا موبائل لوگ دیکھ رہے ہیں، اتنا دیکھ رہے ہیں رات بھر، 2 بجے 3 بجے 4 بجے تک جب ایک آدمی جاگے گا، آنکھیں کھلی رہے گی اور گناہ میں مبتلا رہے گا تو اس کی صحت بنے گی؟ وہ تو جوان میں بوڑھا ہو جائے گا، وہ جوان میں اس کی مردانگی چلی جائے گی، جوان میں وہ کسی لائق کا نہیں رہے گا، اس کے اندر سے ایمان کی طاقت اور رحمت رغبت سب ختم ہو جاتی ہے، وہ ایک بزدل بن کر کے رہ جاتا ہے۔ لہذا آج ہمارے معاشرے میں جوانوں کا حال یہ ہے، 2 بجے 3 بجے رات تک کر کے صرف موبائلوں پر وہ نیند بیکار کرتے ہیں، اور یہ صحت کے لیے سب سے بڑی خرابی ہے۔ نماز بھی چھوڑ دیا، رات بھر بھی جگا، اور پھر بے تکا ہو کر کے وہ کام کیا، لہذا اس کی زندگی دونوں طریقے سے ہلاکت میں چلی جاتی ہے۔ اس لیے بچیے، موبائل سے بچیے، ماں باپ بچائیں اپنے بچوں کو، یہ بہت خطرناک ہے۔ اتنا اس کا غلام مت بن جائیے، اتنا مت بن جائیے کہ ہمارے ایک صاحب کہنے لگے ایسا ہو گیا ہے ماحول موبائل کا کہ اگر فرشتہ پوچھے تمہاری کوئی خواہش ہے تو مرنے والا کہے گا ایک ہی خواہش ہے کہ موبائل ہمارا رکھ دینا قبر میں، یہی خواہش ہے۔ اتنا گناہ مت کرو موبائل سے، اتنا وقت نہ لگا دو اس کو رات بھر چھپ کر کے بند کمروں میں۔ قسم خدا کی یہ گناہ خفیہ گناہ ہے۔ کل قیامت کے دن اگر اللہ رب العالمین میدان محشر میں موبائل کے اسکرین اگر میرے تیرے کھول دیں اور اگر کہیں گے دیکھیے یہ گناہ تم نے خفیہ انداز میں رات میں کیا ہے، تو یہ نوجوان کہیں گے اے اللہ جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے لوگوں کے سامنے رسوا مت کر۔ اتنے خفیہ گناہ کر رہے ہیں، ہلاکت میں ہم اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں۔ یہ لڑکیاں اللہ اکبر کیا ہو گیا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ راستے میں جب دیکھو تو قسم خدا کی لگتا ہے کہ شاید کہ قرآن نہیں، اصول نہیں، دین نہیں ہے، کس کے بچے ہیں، کیوں یہ ایسا ہو رہا ہے؟ میرے بھائیوں، بزرگوں، خاص کر نوجوانوں، بچو ورنہ مرنا ہے، اللہ حق سب کا حساب لے گا۔ تو وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، ایسا مت کرو، زندگی ایسا مت بناؤ، اتنا مت جاگو، نیند کو مت خراب کرو جس کی وجہ سے تمہاری کیا ہے، صحت خراب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے نیند میں بڑی شفا اور صحت رکھا ہے نہیں رکھا ہے، اس کے اندر بڑی خوبیاں رکھا ہے۔ بدر کے میدان میں جب صحابہ مدینے سے چل کر کے پہنچے، تھکا کر کے جاگے ہوئے تھے، پریشان تھے چل پھر کر کے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی خاص رحمت ایک اونگ ڈال دیا نیند کی۔ تھوڑی دیر سوئے صحابہ اور پھر بیدار ہوئے، کہنے لگے ہم لوگ فریش ہو گئے یا رسول اللہ، کس سے لڑاتے ہیں، لڑ جائیں گے۔ نیند نہیں تو سستی ہے، اور نیند پوری ہو جائے تو آدمی بشاش ہو جاتا ہے، یہ بڑی نعمت ہے۔ یہ ایسی بازاروں میں نہیں ملتے ہیں، گولیاں کھائیں گے پھر بھی نیند نہیں آئے گی، اس نیند کی قیمت ادا کرنی پڑے گی اللہ کے یہاں۔
اس نعمت کو قدر اور اس کو نعمت کو غنیمت جانو۔ موبائلوں، فحاشی، بدکاری، بے حیائی میں مت اس کو برباد کیجیے۔ قبر میں سونا اگر چاہتے ہو آرام سے قیامت تک، اور جنت کی کھڑکی کھلوانا چاہتے ہو اور سکون سے رہنا چاہتے ہو وہاں، تو پھر یہ سب سسٹم بند کرو اپنے گھروں میں میرے نوجوانوں، اور اپنے خفیہ پلاننگ میں گناہوں کو چھوڑ دو، ورنہ پھر قبر میں سکون نہیں ملیں گے۔ وہاں نہ موبائل ہوگا، وہاں اژدہا ہوگا۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو کیا کرو؟ ہلاکت میں نہ ڈالو۔ چھٹی بات علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ تم اتنا ہلاکت میں مت ڈال دو کہ دنیا میں لگ کر کے آخرت ہی بھول جاؤ، ہے نا؟ یہ بھی ہلاکت ہے یا نہیں ہے کہ ایک آدمی آخرت کی فکر ہی نہیں کر رہا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ نیکی کا کام کرتا ہے، نہ کچھ آخرت کی تیاری کرتا ہے، وہ بس اپنی دنیا میں لگا ہوا ہے۔ تو کیا ہے، دنیا تو تھوڑی سی بن جائے گی، لیکن آخرت کے اعتبار سے یہ آدمی کیا ہو گیا؟ ہلاک ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے، بڑی مشہور و معروف سورت، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت ہے، بربادی ہے ایسے نمازی کے لیے جو نماز ٹال ٹال مٹول مٹول کر کے پڑھتے ہو۔ پڑھ لیں گے کبھی، بعد میں پڑھ لیں گے، ابھی نہیں دوسرے وقت میں پڑھ لیں گے، قضا کر لیتا ہے، سستی کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اللہ کیا فرمایا؟ فویل لل، ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ لہذا دنیا کے خاطر نمازوں کو چھوڑ دینا، دنیا کے خاطر آخرت کی فکر چھوڑ دینا، گویا کہ آخرت کے اعتبار سے یہ آدمی کیا ہو گیا؟ ہلاک ہو گیا۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تیسری بات اللہ نے فرمایا وَاحْسِنُوا، جتنا ہو سکے اپنی طاقت سے نیکی ہی کام کرو۔ جب تم نیکی کا کام کرو گے تو میں تجھ سے محبت کروں گا، اور اللہ جس سے محبت کر لے پوری دنیا نفرت کر لے تو بندے کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ اللہ جس سے محبت کر لے پھر دنیا دشمن اس کے بن جائے پھر بھی کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہے، اور یہ محبت نیکی سے ملے گی اللہ کی۔ واحسنوا کے بعد میں اللہ نے یحب المحسنین فرمایا، یعنی محبت، میری محبت تجھے ملے گی، میرا قربت ملے گا تجھے، میرے شفقت رحمت تجھے ملے گی، تم نیکی کا کام کرتے رہو۔ واحسنوا فرما کر کے اللہ نے فرمایا کہ نیکی کا کام صرف یہی نہیں ہے کہ تم رات و دن تسبیحات اور تنہائی میں عبادت، رات بھر تم تہجد ذکر، نہیں، کوئی بھی اگر تم نیکی اخلاص کے ساتھ کیا اور اگر میں نے اس کو قبول کر لیا تو وہ نیکی ہے اور اس میں میری محبت ہے۔ لہذا کبھی کبھی میرے بھائی بھی بزرگوں، بڑی بڑی عبادتیں چھوٹی سی نیکیوں میں وہ پیچھے ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی مشقت کی عبادتیں ایک آدمی کرتا ہے، اور ایک آدمی اخلاص کے ساتھ میں ایک نیکی اللہ کی محبت میں کر دیتا ہے تو وہ ساری مشقت کی عبادتیں ایک طرف، اور وہ چھوٹی سی نیکی کیا ہو جاتی ہے؟ بہت بڑا نیکی کا ذریعہ اور اللہ کی محبت اور اس کی قربت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایک شخص عبادت خوب کرتا تھا اور چاہ رہا تھا کہ اللہ کی محبتیں مجھے مل جائے، کبھی غیب سے آواز آ جائے کہ بندہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ سوچیے کتنی عبادت کر رہا ہوگا، ایسا سوچنے والا عبادت بھی ویسے ہی کرتا ہوگا، تبھی تو کہہ رہا ہے کہ میں اتنی عبادت کر رہا ہوں اور کروں گا کہ اللہ خود ایک مرتبہ غیب سے پوچھ دے کہ تمہاری محبت اور ہم تم سے محبت کر رہے ہیں، تم اتنی عبادت۔ بہت دن عبادت تنہائی میں کیا، ایک دن آواز آئی، تم میری محبت چاہتے ہو تو یہاں نہیں ملے گی، اور تم دیکھنا چاہتے ہو میں کس سے محبت کرتا ہوں تو چلے جاؤ بازار میں، فلاں بازار میں چلے جاؤ، وہاں پر ایک برتن پگھلانے والا شخص ہے، اس سے میں محبت کرتا ہوں۔ وہ تہجد گزار نہیں ہے، وہ بڑا حاجی غازی نمازی نہیں ہے، صرف ایک برتن، تانبا ہوتا ہے نا، تانبے کو پگھلا کر کے برتنیں بنائے جاتے تھے، بڑے بڑے دیگ بنائے جاتے تھے، چلے جاؤ وہ ہے میرا محبوب بندہ۔ بیچارہ نکلا اور وہ پہنچا وہاں پر تو دیکھا کہ اس بازار میں ارد گرد جہاں سارے لوگ تانبے پگھلا کر کے برتن بناتے تھے، ایک بوڑھی مجبور عورت ایک برتن لے کر کے بیچنے کے لیے پہنچی ہوئی ہے۔
لوگوں سے کہہ رہی ہے کہ میرا یہ برتن خرید لو، اور دیکھو قیمت چاہے جو کچھ ہو مجھ کو 6 ہی درہم دو۔ کتنا دو؟ چاہے برتن کم کا ہو پھر بھی ذرا رحم کر کے مجھے کتنا دو؟ 6 درہم دو۔ لینے والوں نے کہہ رہا ہے کہ نہ 4 ہی درہم دوں گا، 6 نہیں دوں گا۔ بڑھیا عاجز سے کہتی کہ نہیں 6 دے دو مجھے، لیکن کئی لوگوں نے انکار کیا، نہ 4 سے زیادہ نہیں دوں۔ ایک کے پاس پہنچا، کہا کہ 6 میں دے دو مجھے۔ کہا کہ 6 ہی کیوں؟ یہ تیرا برتن بہت اچھا ہے، بہت عمدہ ہے، اس کی قیمت میں جانتا ہوں، اس کی قیمت 25 درہم ہے۔ کتنا بڑھا دیا؟ 25 درہم ہے۔ اچھا، کہا کیوں مذاق کر رہے ہو مجھ غریب سے؟ مجھے 6 ہی چاہیے، 25 نہیں چاہیے۔ آج ہم لوگ ہوتے کہ کم وقت وہ بڑا جھوٹا آدمی، دیکھو وہ کیسا ستا رہا تھا، اس کو بھی برا بھلا ہے، اس کو بھی برا بھلا ہے۔ کہا کہ اس کی 25 درہم ہے، میں قیمت دے رہا ہوں، لے لو جاؤ۔ کہا کہ نہیں 6 ہی دیجیے مجھے، 6 دیجیے، 6 ہی کی ضرورت ہے مجھے۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ اس لیے ہے کہ میرا بیٹا بہت بیمار ہے، اور ڈاکٹروں نے، طبیبوں نے، علاج کرنے والوں نے اس کے علاج میں 6 درہم کا خرچ بتائے۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ برتن لا کر کے بیچنا چاہیے کہ بیچ کر کے 6 درہم لے جاؤں گی اور طبیبوں کو، ڈاکٹروں کو دے دوں گی، اور میرا بیٹا کا علاج کر دے گا، ٹھیک ہو جائے گا، قصہ ختم۔ اس لیے میں عاجزی سے 6 درہم مانگا۔ کہا کہ نہیں اس کی قیمت 25 ہے، لے کر کے جاؤ۔ 25 دیتا ہے، خوش ہو کر کے بڑھیا دعائیں دیتی ہے اور وہ چل جاتی ہے۔ یہ اللہ والا جو برسوں سے تنہائی میں تہجد، نماز، قرآن سب کچھ کیا تھا، اور اللہ کی محبت کی تلاش میں بیٹھا ہوا تھا کہ اللہ مجھے غیب سے کہہ دے کہ تو میرا محبوب بندہ، یہ سارا دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ بڑھیا کے جانے کے بعد یہ کہتا ہے بھائی آپ بیوقوف آدمی ہیں کیا؟ پورے بازار میں اس کو 4 درہم میں دے رہے تھے اور لے رہے تھے لوگ، آپ 25 درہم کیوں دیے؟ کہا کہ میں بیوقوف نہیں ہوں، اس کی قیمت صحیح 4 ہی درہم ہے، لیکن میں نے 25 درہم اس لیے دے دیا تاکہ اگر خدا نہ خواستہ 6 درہم میں اس کا بیٹا اگر ٹھیک نہ ہوا اور پھر علاج کی ضرورت پڑی تو خدا نہ خارے کہ یہ اپنے گھر کی کوئی دوسری چیز بیچنے کے لیے آ جائے، اس لیے 3 ہفتوں کے پیسے میں نے پیشگی اس کو دے دیے۔ سمجھ گیا کہ اللہ اس نیکی سے محبت کرتا ہے۔ کس نیکی سے؟ اس نیکی سے محبت کرتا ہے۔ تو نیکی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، نیکی کے راہیں کھلی ہوئی ہے۔ صرف تہجد سے اللہ راضی نہیں ہوتا ہے، صرف حج عمرے سے اللہ راضی نہیں ہوتا ہے، اللہ رب العالمین بہت ساری نیکیوں سے راضی ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ بس میں بھی تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ تم سے اللہ محبت کرتا ہے، اس لیے تم نے جو نیکی کا کام کیا یہی اللہ کو وقت پر پسند ہے۔ آج تو ہم لوگ تو مجبوری سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، مجبور کی قیمت بھی دبا دیتے ہیں، اس کی مجبوری پر مجبوری اور ڈال دیتے ہیں۔ لہذا میرے بھائی بزرگوں، اللہ نے فرمائے چوتھی بات واحسنوا، اگر تم میری محبت چاہتے ہو، میرے نظر کرم تم چاہتے ہو، میرے ساتھ تم اپنی مدد چاہتے ہو، تو سنو تم نیکی کا کام کرتے رہو، کرتے رہو، چاہے جس شکل میں بھی مل جائے، جہاں بھی مل جائے، نیکی کرو، گناہ سے بچو، تم میری محبت پالو گے اور میں تم سے محبت کرنے والا بن جاؤں گا۔ تو اس آیت کریمہ میں 4 باتیں۔ سب سے پہلی باتیں وَانفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وقت پر کچھ خرچ کرتے رہیے، خرچ کرتے رہیے اور جائز جگہوں میں خرچ کیجیے، جائز جگہوں میں خرچ کیجیے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے جان کو خود ہی ہلاکت میں مت ڈال دیجیے۔ کوئی ایسی چیز کھا کر کے بیماری مت پیدا کر لیجئے کہ ہاتھ کاٹنا پڑے، پیر کاٹنا پڑے، جسم پہ آپریشن کرنا پڑے، مجبور ہو جائیں، زندہ لاش بن کر کے کسی کے لیے مصیبت کا ذریعہ بن جائیں، مت ایسا کیجئے۔ اچھی چیز کھائیے، حلال چیز کھائیے، تھوڑی سی کھائیے، کم سوئیے اور اللہ کی عبادت کیجئے۔ انشاءاللہ ان تمام چیزوں سے کیا ہوں گے؟ پاک رہیں گے، ہلاکت سے بچیں۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، ایک بات وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ میں مفسرین یہ بھی لکھتے ایسی دوستی بھی کسی سے مت کرو جو تیری ہلاکت کا ذریعہ بنے۔ ہوتی ہے نا دوستی،
میں تم سے عشق کر رہا ہوں، تم مجھ سے عشق کر رہے ہو، بات نہیں بنی تو پھندہ لگا لیے، کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ ہلاکت۔ یہی تو ہلاکت ہے۔ ناجائز عشق مت کرو جس سے تمہیں پھانسی لگانا پڑے، تجھے چھپنا پڑے، تجھ پر غیروں کو وار ہو جائے۔ ایسی دوستی مت کرو جس سے اس کی جرم میں تم بھی سزا پالو۔ چوری وہ کیا تھا، پکڑا گیا، تو بھی پکڑا گیا، کیوں ایسی دوستی کرو؟ اس لیے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ لہذا جہاں جہاں جان کی ہلاکت، اخلاق کی ہلاکت جہاں جہاں ہے، ان چیزوں سے خود بھی بچیے اور اپنی آل اولاد کو بچائیے۔ اور چوتھی بات ہے، نیکی کا کام کیجیے، چاہے راستے سے ڈھیلا بھی ہٹانا پڑے تو ہٹا دیجیے، یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ سلام کر کے نیکی حاصل کیجیے، یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے۔ کسی جانور کو پانی بھی پلا دو گے تب بھی اللہ کے نزدیک یہ نیکی کا کام ہے۔ لہذا کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی چیز ہے، جب اللہ کی محبت مل جائے تو پھر سمجھ لو کہ یہی کامیابی ہے، پھر دنیا کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ آپ کو بھی ہم کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔